آج کا جو پیغام کا موضوع ہے وہ ہے ببلیکل پراسپیرٹی، بائبلی خوشحالی۔ بائبلی خوشحالی کیسے ہماری زندگیوں میں آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے 2 ایکسٹریمز ہیں جس کی منادی کی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی ایکسٹریم ہے پراسپیرٹی گاسپل۔ پراسپیرٹی گاسپل میں پریچ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ مسیح کو قبول کریں گے تو آپ رچ ہو جائیں گے، ہیلدی ہو جائیں گے، ویلتھ آپ کو مل جائے گی، پراسپر ہو جائیں گے، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے ہماری بیماریوں کو اپنے اوپر اٹھایا اور ہمیں تمام جسمانی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے رہائی دلا دی ہے۔ اکارڈنگ ٹو پراسپیرٹی گاسپل، اگر کوئی شخص بیمار ہو تو یہ کہا جاتا ہے اس نے کوئی سن کیا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس سبب سے یہ بیمار ہے اور اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اکارڈنگ ٹو پراسپیرٹی گاسپل، اگر کوئی شخص غریب ہے تو اسے لعنت کے نیچے سمجھا جاتا ہے۔ پراسپیرٹی گاسپل کے مطابق جو غربت ہے یہ ایک لعنت ہے، جو شریعت میں لعنتیں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ ایک لعنت ہے۔ پراسپیرٹی گاسپل کے مطابق ایماندار اسے ہر صورت میں خوشحال ہونا ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے اور پاکستانی کلچر میں اس کو بہت زیادہ جگہ مل رہی ہے، کیونکہ جو پاکستانی لوگ ہیں یہ غربت کا شکار ہیں۔ ایک یہ ایکسٹریم ہے، ایک دوسری بھی ایکسٹریم ہے، وہ ہے پاورٹی گاسپل، غریبی کی انجیل۔ اس میں یہ منادی کی جاتی ہے کہ خدا ہمیں سکھانے کے لیے ہمیشہ مشکلات میں ڈالتا رہے گا۔ مسیحی لوگ، ان کا شادمانی خوشحالی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا ہوا میں نے مصیبت دیکھی تاکہ تیرے آئین سیکھوں، اور اس طرح کے بے شمار حوالہ جات اس میں دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اب ہمیں ان دونوں ایکسٹریم سے بچ کر رہنا ہے۔ مسیح کی انجیل نہ ہی خوشحالی پر مبنی ہے اور نہ ہی غربت پر مبنی ہے، یہ نجات پر مبنی ہے۔ نجات کا تعلق ان دونوں چیزوں سے اولین طور پر نہیں ہے ضرور، لیکن اولین طور پر نہیں ہے۔ ہاں، ایماندار غریب بھی ہو سکتا ہے، ایماندار امیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے اس کی نجات میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نجات کا تعلق صرف اور صرف مسیح خداوند کے ساتھ ہے۔ نجات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح، باپ کا اکلوتا بیٹا، وہ اس لیے مجسم ہوا، اس نے اس لیے صلیب پر اپنی جان دی، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھا ہے، اور وہی واپس آئے گا زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے۔ اس پر ایمان لا کر چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو، وہ نجات پاتا ہے۔ یہ خالص انجیل ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی کسی اور طرح کی انجیل سناتا ہے وہ ملعون ہے۔ شاید آپ سنتے ہوں مسیح پر ایمان لے آئیں، آپ زیرو سے ہیرو بن جائیں گے۔ نو، جیسس آپ کو اس دنیا میں زیرو سے ہیرو بنانے کے لیے نہیں آیا، اس کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی۔ وہ آپ کو گنہگار سے راست باز بنانے کے لیے آیا، وہ آپ کو خدا کے بیٹے بیٹیاں بنانے کے لیے آیا، وہ آپ کو تاریکی سے نکال کر نور میں، نور کی بادشاہت میں منتقل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ حقیقی انجیل ہے۔ دوسری طرف مسیحی ہمیشہ مارے مرجھائے نہیں رہتے۔ راستہ تنگ اور سکڑا ضرور ہے، مسیحوں پر مصیبتیں ضرور آتی ہیں،
لیکن وہ ہمیں کبھی بھی ہماری برداشت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا، اس میں سے نکلنے کا راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ایماندار گرتا ہے، 7 بار گرتا ہے لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ شادی کی مصیبتیں بہت ساری ہیں لیکن وہ ان سب میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ اگر ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹمنی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے۔ اگر مصیبتیں ہیں تو اس کے بعد جلال بھی ہے۔ اگر یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوا، دفن ہوا، تو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے۔ There is height, there is glory، جس کو ہم نہ اپنے ذہن سے نکالیں۔ اس لیے ہم کو بیلنس میں رہنا ہے۔ میں ان دونوں میں سے کسی کا حامی نہیں، نہ پروسپیرٹی گوسپل کا اور نہ ہی پاورٹی گوسپل کا۔ ایک وقت ایسا تھا چرچ میں جو منکس ہوتے تھے ان کو یہ سکھایا گیا اچھے کپڑے نہیں پہننے، سادہ کپڑے پہننے ہیں۔ ایماندار اچھے کپڑے نہیں پہنتا۔ تم نے مانگ کر کھانا ہے، غریبی کی زندگی بسر کرنی ہے، اپنے آپ کو دکھ دینا ہے۔ جتنا اپنے آپ کو دکھ دو گے خدا اتنا خوش ہوگا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ مصیبتوں میں خدا تمہیں سکھاتا ہے نا، خدا خوشحالی میں بھی سکھا سکتا ہے۔ خوشحالی بھی ٹیسٹ ہوتی ہے، یہ بھی دل کو ظاہر کرتی ہے۔ ان دونوں ایکسٹریم سے ہم بچ کر رہیں۔ سب سے پہلا قدم پروسپیرٹی کی طرف جو ببلیکل پروسپیرٹی ہے، رائٹ فیتھ، درست ایمان، اپنے ایمان کو درست کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بائبل بتاتی ہے، لیکن وہ سب کا نجات دہندہ نہیں، وہ انہی کا نجات دہندہ ہے جو اس پر ایمان لاتے۔ کفارہ تو اس نے سب کے لیے دیا، لیکن یہ کفارہ انہی کے لیے کارآمد ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی اس پر ایمان لائے، سب نہیں، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہوہ یری ہے، یہوہ شافی بھی ہے، لیکن وہ یہوہ یری اسی کے لیے ہے جو اس پر بطور یہوہ یری ایمان رکھتا ہے، جو پرسو کرتا ہے اسے۔ وہ یہوہ شافی ہے، لیکن وہ اسی کے لیے ہے جو اس پر شفا کے لیے ایمان رکھتا ہے۔ جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہوگا۔ رائٹ ریزلٹس کے لیے رائٹ فارمولا، رائٹ فیتھ۔ بہت سارے ایماندار اپنی لائف میں اس لیے فائنینشلی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے سفرنگ کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ اس پر بطور یہوہ یری ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا ایمان نہیں ہے، جانتے وہ ہیں، تھیری ان کے پاس ہے، لیکن ان کا فیتھ نہیں ہے۔ اور پاکستانی کانٹیکسٹ میں اس ایمان کو ترقی دینے، اس کے بارے میں بتانے کی انتہائی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کا کیا حال ہے۔ پاکستانی خادموں کو ایلیا کے خدا پر ایمان رکھنا سیکھنا ہوگا۔ پاکستانی ایمانداروں کو، پاکستانی خادمین کو داؤد کے خدا پر ایمان رکھنا سیکھنا ہوگا، جو کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیا داؤد کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوئی؟ کیا پالوس کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوئی؟ کیا سینٹس کبھی لیکس میں سے نہیں گزرتے؟ کیا وہ کبھی بھوکے نہیں رہتے؟ کیا سب کچھ ان کو بہتات کے ساتھ ملتا ہے؟ کیا جو کچھ وہ خدا سے مانگتے ہیں ہمیشہ ان کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے؟ لکھا ہے انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، لیکن انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا، ایمان سے نہ وہ مڑے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب داؤد یہ کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آسودگی مل گئی ہے، میں طمانیت میں آ گیا ہوں، میں کنٹینٹمنٹ میں آ گیا ہوں، میرے اندر لالچ ختم ہو گیا ہے،
میں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا. خداوند یہوہ خدا میرے پاس ہے تو میں آسودہ ہوں. یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے لیے. وہ لوگ جو یہوہ خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں یہوہ کی پہچان نہیں ملی، ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ میرا چوپان ہے. ان دو باتوں کی پاکستانی خادمین کو اشد ضرورت ہے. بلیو می، پاکستانی خادمین یسوع کی خدمت نہیں کر رہے، یسوع پر ایمان نہیں رکھ رہے، اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو دیکھتے نہیں ہیں. یسوع ان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ اس میں آسودہ نہیں ہے. انہوں نے دولت کو اپنا بت بنا رکھا ہے، شہرت کو اپنا بت بنا رکھا ہے، اپنے خدمت میں، کریئر میں کامیابی کو اپنا بت بنا رکھا ہے. وہ منہ سے تو خداوند خداوند کہتے ہیں، لیکن ان کے دل خداوند سے دور ہیں. ان کے دل اس کے ساتھ نہیں ہیں. بہت سارے خدمت میں مسیح کے لیے نہیں ہیں، اپنے لیے ہیں. وہ اپنے آپ کو سرو کر رہے ہیں. پولس رسول کہتا ہے کھانے پہننے کو ہے تو اس میں قناعت کرو، بس ٹھیک ہے. یہ یعنی تمہاری بنیادی ضروریات اگر پوری ہو رہی ہیں، اس میں کنٹینٹ رہو، شکر گزاری کرو. خدا تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اکثر آپ جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں اس لیے نہیں مانگتے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے آپ اپنا سٹیٹس بلند کرنا چاہتے ہیں. سو یو آر آفٹر یور اسٹیٹس. میں خدا کی غیرت میں یہ بات کرنے لگا ہوں. بیڑا روڈ دینے پہ کلیسیا کی تباہی ایسے خادمین کے سبب سے ہو رہی ہے. ڈر نہیں ہے کوئی خدا کا، کوئی خوف نہیں ہے. کیا ایگزامپل یہ کلیسیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. کلیسیا کا رخ بدل دیا ہے. کلیسیا تو ارشاد اعظم کے لیے بلائی گئی ہے. کلیسیا تو اپنے خداوند کی پیروی کرنے کے لیے بلائی گئی ہے. کلیسیا تو شاگردیت کے لیے بلائی گئی. کہاں ہے یہ سب کچھ؟ کتنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کتنی اہمیت ہم ان چیزوں کو دے رہے ہیں؟ ایک دن ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا. سادہ اہم سچائی، خدا عدالت کرے گا اس زمین پر بھی، اور جب اس کے تخت کے سامنے ہوں گے اس وقت بھی وہ عدالت کرے گا. وہ کرے گا عدالت. نظر انداز وہ گناہ کو نہیں کرے گا. اسے اپنی دلہن جس کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی ہے اس کی پرواہ اور غیرت ہے، جس کے لیے اس نے اپنا خون بہایا ہے، فدیہ دیا ہے، اس کے لیے غیرت ہے. افسوس صدہا افسوس. آپ سب پراسپر ہونا چاہتے ہیں، ہے نا؟ کوئی بات نہیں، پراسپر ہونے کی خواہش آپ میں ہونی چاہیے. اٹس اوکے. لیکن طریقہ صحیح اپنائیں، رائٹ وے، درست ایمان. درست ایمان میں پہلی بات، biblical prosperity is the result of seeking God, kingdom and righteousness. بائبلی پراسپیرٹی یہ رزلٹ ہے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرنے کا. پہلے تم میری راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، مل جان گیاں. ٹینشن کیوں لیتے؟ کھولیں یہ حوالہ ذرا، متی کی انجیل میں آئیں. ساڈا یسوع جنوں تسی جفا مار کے رکھ دے جے، کسے دے نال شیئر نہیں کر دے، اپنے مقاصد کے لیے جس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟
छठा बाब खोलें। ये ऐसी तालीम है जिसको नकारा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं निकार सकता। छठे बाब से हम पीछे जाकर जरा शुरू करेंगे। इसलिए ये ऊपर थोड़ी सी बात हो गई है, इसलिए शो करता है ऊपर कुछ मसीह ने बता दिया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जान की फिक्र ना करना, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। रीजनिंग दी गई है, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। खुदावन यीशु कहना यह चाह रहे हैं, जिसने जान दी, तुम्हारे अंदर जिंदगी का दम फूका, क्या वो ये नहीं जानता कि इसको कायम रखने के लिए खुराक की भी जरूरत है। वो नीड तो तेरे अंदर रखे और नीड पूरी ना करे। क्या ये लॉजिकल है? मसीह ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, बदन उसने दे दिया और पोशाक ना दे, ये पॉसिबल है? आगे वो मिसाल देते हैं, हवा के परिंदों को देखो, लिटरली देखो, बिहोल्ड, तो तू शादमान तरीन शख्स बन जाएगा। परवाह नहीं होगी कौन मुझसे आगे, कौन मुझसे पीछे, दुनिया का कोई स्टेटस मेरे पास है या नहीं, मेरी कदर बड़ी है, इन परिंदों से ज्यादा मेरी कदर है। अगर इनको वो खिलाता पिलाता है तो मुझे क्यों ना खिलाए पिलाएगा। अगर सलीब को देखकर भी तुझे अपनी कदर का अंदाजा नहीं होता, काबिल रहम हालत के अंदर है तू। उसने परिंदों के लिए, फरिश्तों के लिए, किसी और मखलूक के लिए अपना बेटा ना भेजा, उसने तेरे लिए भेजा है, क्योंकि तेरी कदर इनसे ज्यादा है। तेरी कदर बताने की खातिर उसने सलीब पर अपनी बाहें फैलाई थी। हुण भी ना तेनू पता लगे थे। फिर लिखा है, क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम ऐसा कौन है, कोई एक ऐसा साबित कर दो जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी, सिर्फ एक घड़ी, ये एक घड़ी जो लफ्ज है, ये पलक झपकने में जितना वक्त लगता है, ये वो घड़ी है। इतना सा भी वक्त तुम फिक्र करके क्या बढ़ा सकते हो? जब तुम ये छोटी सी बात नहीं कर सकते, कोई अपने सफेद बाल को काला, एक भी बाल वो काला नहीं कर सकता। काला को ला के तो हो ही जाता है, वैसे नहीं कर सकता। ये तुम नहीं कर सकते। फिक्र एक ऐसी कुर्सी है जो झूलती रहती है लेकिन पहुंचाती कहीं भी नहीं है, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता। खुदावन यीशु ये कह रहे हैं, अगर फिक्र करके कुछ हो सकता है तो किया कर, अगर नहीं हो सकता तो क्यों अपना वक्त, एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अब दूसरी मिसाल है, पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली शोषण के दरख्तों को कैसे देखो, गौर के साथ देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं। इस प्रोसेस पर तो गौर करो, कैसे वो बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, कोई उन्होंने खड्डी नहीं लगा रखी अच्छे अच्छे कपड़े बुनने के लिए। तो भी तुमसे सच कहता हूं, तुमसे कहता हूं, सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत में उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो टेम्परेरी है, उसका यूज टेम्परेरी है, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो कौन से कम एतकादो, ये कम एतकादी है। ऊपर फिक्र है, नीचे कम एतकादी है। इसका मतलब ये कि फिक्र, मुसलसल तशवीश, डिप्रेशन, ये कम एतकादी का निशान है। कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए रीजनिंग मैंने दी है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो, उंज कह सकते जे कल केड़े कपड़े पाने ने, ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, जिनके पास ना बाप है, जिनके पास ना बेटा है,
جن کے پاس آسمانی باپ کا مکاشفہ نہیں ہے، لیکن تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ بلکہ تم پہلے کام پہلے ہی کرنا ہے۔ اگر تم پہلے کام کو سیکنڈ میں لے آؤ گے تو پھر نتیجہ خراب نکلے گا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آپ نے لفظ بولا انعام میں مل جائیں گی، لیکن یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹھیک بولا، یہ تو پیکج ہے سالویشن کا۔ پنجابی بائبل اس کا ترجمہ یہ کرتی ہے چونگے چ مل جان گیا۔ یہ تو چونگا تڑ لئی، یہ لیے کیوں فکر کرتے رہے؟ باپ کی مرضی کو جانو۔ میرے لیے باپ کی مرضی کیا ہے؟ میری پرسنل لائف کے لیے باپ کی مرضی کیا ہے؟ میری فیملی لائف کے لیے باپ کی مرضی کیا ہے؟ مجھے کیسے باپ کی مرضی کو اپنی خدمت میں پرسو کرنا، پورا کرنا ہے۔ مجھے انسانوں کے معیار کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ کچھ بھی ہو جائے، میں ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈز کنگڈم ہوں۔ میں نے خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرنا ہے۔ ہاں، میں اداروں کے ساتھ ہوں، میں ڈینومینیشنز کے ساتھ ہوں، میں ان کے تابع ہوں، لیکن میں ان کی مرضی نہیں پوری کر رہا۔ میرا حتمی ایجنڈا، مقصد، منصوبہ ان کی مرضی کو پورا کرنا نہیں۔ اگر وہ باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، ادروائز میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ ہے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرنا۔ جو یہ کرتا ہے وہ برکت کے زون میں ہے، وہ پروسپیرٹی کے زون میں ہے، وہ اس ایریے میں، اس علاقے میں آ چکا ہے جہاں پر اسے بلیسنگز ملیں گی، جہاں پر خدا اس کی ان تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ اسے معجزات کی توقع کرنی چاہیے، اسے اپنی زندگی میں سپر نیچرل ہیپننگز کی توقع کرنی چاہیے۔ گریجولی، شورلی وہ گرو کرے گا۔ ہو سکتا ہے آج تیرے پاس یہ سب کچھ افراد کے ساتھ نہیں ہے، لیکن گریجولی رائچیس پرسن وہ گرو کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ کوسچن از دیٹ، کیا میں اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کر رہا ہوں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پراسپیرٹی ملے گی، خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ جو یہاں پر بات لکھی ہے اس کے مطابق نہ صرف خدا آپ کو اچھی پوشاک دینا چاہتا ہے بلکہ اچھی پوشاک دینا۔ دوسری بات، if I am obedient and willing, then there are promises of God for my needs. اگر میں willing ہوں اور obedience ہوں تو میرے لیے وعدے ہیں۔ ان وعدوں کو میں نے جاننا ہے۔ اگر میں راضی اور فرما بردار ہوں تو بائبل کہتی ہے وہ زمین کے اچھے پھل تجھے کھلائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ جو اچھی چیزیں ہیں وہ مسیحی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مسیحی گوسپل کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتے اچھی چیزوں کو؟ مسیحی سفر کے لیے اچھی سہولیات کو کیوں استعمال نہیں کر سکتے؟ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایروپلین بنایا گیا تو خدا نے ہی حکمت دی نا، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے دی تاکہ میرے لوگ آسانی کے ساتھ دوسری جگہوں پر ٹریول کر سکیں اور جا کر انجیل کی منادی کر سکیں۔ خداوند نے اس لیے دی، یہ اچھی چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اب آپ کے پاس فیسلٹی موجود ہے کہ آپ اچھا سفر کر سکیں، لیکن تسی کو وہ نہیں میں دکھ سے گزرنا ہے، میں خدا دا خادم ہوں، میں نے نہیں یہ استعمال کرنا۔ تو یہ تھنکنگ ہمیں چینج کرنی ہو۔ وہ اچھی چیزوں سے ہم کو اسودہ کرنا چاہتا ہے، عمر بھر ہم کو اسودہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہی ہوگا۔ ان وعدوں کو جانے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ہے۔ میں تجھ سے کبھی دستبردار رہوں گا۔ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق میری تمام حاجتوں کو رفع کرتا ہے۔ یہ پالوس کی باتیں ہیں، یہ وعدے ہیں اس کے۔
جو آپ کے پاس ہونے چاہیے، ان پر ایمان رکھیں، لیکن راضی اور فرما بردار۔ خدا اپنے اوبیڈینس لوگوں کو نجات ایمان سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد فرما برداری کے لیولز ہوتے ہیں، اس کے مطابق خدا پھر آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ جڈا کوئی فرما بردار ہوئے گا انہوں پھر خدا بھی کم دے گا، اور کم دے مطابق پھر چیزاں بھی پرووائڈ کرے گا۔ سو اپنی خواہشوں میں مسرور نہ رہیں، خدا میں مسرور رہیں۔ خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج، لیکن جو نعمتوں کے طالب رہتے ہیں وہ ہمیشہ محتاج ہی رہیں گے۔ نعمتوں کے محتاج، نعمتوں کے پیچھے، خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں، خدا کو پریورٹی نہیں دی، کبھی اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کے جلال کا خیال نہیں رکھا، اس میں تو شادمان نہیں، تو پھر ایسے ہی رہے گا سب کچھ۔ بہت سارے ریفرنسز ہیں، ان کو آپ دیکھیں۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ یہ ہے، گاڈ آلویز بلیسڈ اینڈ ملٹی پلائڈ رائچیس پیپل۔ جو راست باز لوگ ہیں، خدا نے ہمیشہ ان کو ملٹی پلائی کیا ہے، ان کو ہمیشہ بڑھایا ہے۔ شروع کریں آدم اور حوا سے، خدا نے ان کو کیا کہا؟ بڑھو پھلو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لیکن کنات اس میں بھی شامل ہے، کنٹینٹمنٹ اس میں بھی شامل ہے۔ مشرق کی طرف اس نے کتنے باغ لگائے؟ 2 تو نہیں لگائے، 3 تو نہیں لگائے۔ اگر ایک گھر ہے، تھینکس گاڈ، درخت، کھانے پینے کے لیے، ندیاں، سب کچھ موجود تھا، اس میں وہ مطمئن تھے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 4 گھر ہونے چاہیے۔ اس نے کہا ہماری روز کی روٹی آج سانو دے، آج ہمیں دے۔ جو آج کی نیڈس ہیں آج پوری کر، کل کی کل دیکھی جائیں گی۔ اگر روز کی روٹی سے کچھ زیادہ ہے تو وہ میرے لیے نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے ہے۔ تو خدا، آپ دیکھیں ابراہیم سے شروع کریں۔ خدا نے ابراہیم کو پراسپر کیا، اسحاق کو کیا، یعقوب کو کیا، یوسف کو کیا، موسیٰ کو کسی چیز کی کمی آئی، اسرائیل کو کسی چیز کی کمی آئی۔ ایوب کا حال آپ نے پڑھا، بیچ میں اس کو پریشانی آئی، لیکن کیا وہ اسی میں رہا؟ دگنا کر کے لوٹایا، مزید ملٹی پلائی کیا۔ وہ وقتی تھا، لیسن مل گیا، ٹھیک ہے، اب باہر آ جائے اس میں سے۔ جوشوا، خدا نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دکھایا، کسی چیز کی کمی آئی اس کو؟ روت، خدا نے اس کو پرووائڈ کیا، بوئز اس کے لیے ساری پروویژن کا وسیلہ بنا، کھانے پینے کو سب کچھ ملا۔ سیمویل، خدا نے اس کو سب کچھ دیا۔ ڈیوڈ، خدا نے اس کو پراسپر کیا۔ ڈینیل کو کیا۔ پالوس کو کبھی کمی آئی؟ تو پھر بائبل پروف کرتی ہے کہ نہیں کہ بائبل کے جتنے بھی سینٹس تھے، رائچیس تھے، وہ ملٹی پلائی ہوتے گئے۔ لکھا ہے صادق کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ صحیح رائچیس بندہ ہو، صحیح، آپ 2 سال کے بعد ملیں گے، وہ نیکسٹ لیول پر ہوگا، وہ اور ڈیپر ہوگا، وہ ہر طرح کی بلیسنگ میں آگے بڑھا ہوا ہوگا، اس کا قد مسیح میں اور زیادہ اونچا ہوا ہوگا۔ یہ رائچیس ہوتا ہے۔ ایک بار جو پیدا ہو گیا، اگر وہ صحت مند ہے تو وہ ضرور بڑھے گا ہی بڑھے گا، ترقی کرے گا، وہ خدا اسے اس جگہ پر رہنے نہیں دے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ لیکس کا شکار ہوں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے اگر آپ رائچس ہیں، فرما بردار ہیں، اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کر رہے ہیں، گریجولی یو آر گوئنگ ٹو گرو، آپ گرو کرنے والے ہیں۔ وقتی طور پر خدا آپ کو کوئی خاص لیسن دے رہا ہے، خدا اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ چیزیں نہ بھی ہوں، I am enough for you، مجھ پر ٹرسٹ کر۔ بینک بیلنس نہیں بھرے ہوئے، کہیں تیرا دھیان تیرے بینک بیلنس کی طرف نہ لگ جائے، تیرا دھیان میرے اوپر ہی رہے، میں دوں گا، ٹرسٹ آن می، میرا کام کرتا رہے، میں نے کام دیا تو پروویژن بھی دوں گا۔ ویژن ہے
تو प्रोविजन भी आएगी, लेकिन मेरे वक्त पर मेरे तरीके से मेथड नहीं मुझे बताना, तरीका मुझे नहीं समझाना। खुदावंद ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਪਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ये मैं नहीं करूंगा। तू क्या जाने, एलिया की तरह खुदा फरिश्ता तेरे पास भेज दे, वो पसली पर हाथ मारे, उठ खा खाना, तूने अभी सफर करना है। तू क्या जाने आसमान से मन वो आज भी नाजिल कर सकता है। तू क्या जाने वो चट्टान के मुंह को खोल दे और चश्मे जारी हो जाए। तू क्या जाने, मिरेकल्स की तवक्को कर, बस जो उसने कहा वो करता रहे। मसीह में तेरी पहचान ये तुझे महफूज बनाएगी, सिक्योर करेगी, अदम तहफ्फुज से निकालेगी। तेरा स्टेटस उसमें क्या है? खुदा ने चौथी बात, चौथा असूल, गॉड ऑलवेज मीट्स द नेसेसिटीज ऑफ हिज पीपल। खुदा ने आपकी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है और वो हमेशा पूरा करता रहा है। अगर कभी उसने नहीं किया तो उसके पीछे कोई बड़ी रूहानी नीड होती है जिसको पूरा करने के लिए वो वक्ती नीड्स आपको नहीं देता। मैंने ये देखा है, वो अपने बच्चों को दुख में, लैक्स में तो देख लेता, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो उनके छोटे कद को बर्दाश्त नहीं करता। हर सूरत में वो आपको बढ़ाना चाहता है। अगेन आप शुरू कर लें बाग अदन। जब उनको कपड़ों की जरूरत पड़ी तो किसने प्रोवाइड किए? खुदा ने खुद ही किए। अब इनको एहसास हो गया है कि हम नंगे हैं, ये शर्मा रहे हैं। खुदा ने खुद एक जानवर को ज़िबा किया और उनके लिए चमड़े की पोशाक को तैयार किया। खुदा ने इसका ध्यान रखता है। आदम के लिए बीवी प्रोवाइड करने का फैसला किसका था? खुदा का था। आदम को तो एहसास नहीं था। उसको कहा तू मीठी नींद सो जा, तू रेस्ट कर, ये काम तो मुझ पर छोड़ दे, ये मैं करूंगा। उसकी पसली निकाली, उसको पता भी नहीं चला और उसको यह भी नहीं पता था किस पर्पस के लिए पसली निकाली। जब उसकी आंखें खुली तो उसकी मानिद मददगार उसके सामने, तो बेसाख्ता शायरी फूट निकली उसके मुंह से, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, गोश्त में से गोश्त। हाँ, इब्रानी में ये नस्मी अंदाज के अंदर है। औरत जब बनाई गई, क्या उसको पता था कि मैं किसके लिए बनाई गई? जब उसको बनाया गया तो खुदा उसे आदम के पास लेकर आया। डोंट वरी, खुदा इस नीड को भी पूरा करेगा। यस, सीरियसली, आप खुदा पर ईमान रखें। जो कंवारे हैं, खुदा आपको अच्छी बीवियां अता करेगा, खुदा आपको अच्छे जीवन साथी मुहैया करेगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। एक हिंदू लड़की थी, वो मसीही हो गई, किसी ने उसको नहीं बताया था। वो दुआ करती थी, खुदावंद मुझे अच्छा शौहर अता करना। और जब अपने शौहर के साथ पहली रात उसकी मुलाकात हुई तो उसके शौहर ने इंकिशाफ किया कि मैं भी मसीही हूं, मैं भी ये दुआ करता था। इब्राहिम को खुदा ने अच्छी बीवी मुहैया की, इसहाक को की, याकूब को की, त्यानू भी करेगा। हाँ, बाइबल में जो खुदा का पैटर्न है आज भी वही है। खुदा जैसे इन सेंट्स के साथ डील करता रहा वैसे आपके साथ भी करेगा। जस्ट फॉलो गॉड, रेस्ट करो, खुदा पर ईमान रखो। इसलिए मैं कहता हूं, औरत अपने खुदा के साथ चलते चलते अपने आदिम तक पहुंच जाती है। हवा खुदा के साथ चल रही थी और चलते चलते आदिम तक पहुंच गई। Women walk with God. That's important. खुदा के साथ आपकी वॉक कैसी है, उसके साथ चलते रहें। आखिरकार ये नीड्स भी पूरी होंगी। उनको पानी, खाना, हर चीज खुदा ने मुहैया की। इसराइल, आसमान से मन उनके लिए बरसता रहा। देखिए, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। इट्स अ मिरेकल। उनकी जूती वो टूटी नहीं है। इट मीन्स के जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते थे उनके कपड़े भी साथ में बड़े हो रहे थे। उनकी जूतियां उनके पांव के साइज के मुताबिक बढ़ रही थी। मिरेकल है ये। खुदा ने नीड्स को मिरेकलसली पूरा किया है। प्रॉफिट एलाजा
انکریجمنٹ ہے. خدا نے بیوہ کے وسیلے سے مہیا کر دیا، کووں کے وسیلے سے مہیا کر دیا. میرا کام کر. اگر خدا نے آپ کو فل ٹائم منسٹری کے لیے بلایا ہے، اس نے کوئی بیوہ بھی آپ کے لیے رکھی. ارمتیا کا یوسف قبر مہیا کرنے کے لیے کفن مہیا کیا گیا. مسیح کے کپڑے بن سلاسر کا کرتا، یہ قیمتی تھا. 12 لوگوں کو وہ پالتا رہا، ان کی فیملیز کو پالتا رہا. تھیلی میں اتنے پیسے ہوتے تو ہمیں ایسا ایمان رکھنا ہے. اور آخری میرا نقطہ یہ ہے، God wants to bless us at a level of abundance. وہ آپ کو کثرت کے درجہ تک برکت دینا چاہتا. اتنا تیرے پاس ہو، تیرے بچے بھی خوب کھائیں اور اتنا بچ جائے کہ تو بھوکے کو بھی روٹی کھلا سکے. اتنا تیرے پاس ہو، 2 کمرے تیرے، 2 کمرے مہمانوں کے لیے، ان کے لیے جن کے سر پر چھت نہیں ہے. اتنا تیرے پاس ہو، ایک کرتا تیرے اپنے لیے جو بچ جائے وہ اس کے لیے جس کے بدن پر نہیں ہے. اتنا تیرے پاس ہو، تو چرچ کو بھی دے، تو پاسٹر کو بھی دے، تو مشن میں بھی دے، تو مشنری کام کو مشنریز کو بھی دے. خدا ہر طرح کا فضل ہم پر کثرت کے ساتھ کر سکتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم اپنی دولت کی نمائش کرتے رہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہو. وہ اس لیول تک تجھے بلیس کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. منو تے ٹھنڈ پہ گئی ہے تانوں سنا کے. I don't know about you. آئیں دعا کریں. Praise God. Let's pray.